نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ دوستو آج کے درس میں ہم پڑھیں گے قبر کا عذاب، یعنی عذاب ہوتا ہے قبر میں یا نہیں، اور آج کی حدیث میں یہ بھی پڑھیں گے کہ کون کون سے سوال ہوتے ہیں، اور جو سوال کے جواب دے دیتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو سوال کے جواب نہیں دے سکتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا جنتی اور دوزخی لباس مردے کو جو قبر میں ہوتا ہے مومن کافر کو پہنایا جاتا ہے یا نہیں، عذاب ہوتا ہے یا نہیں، اور جو ہماری زبان ہے زبان کے لحاظ سے بھی ہم بات کریں گے کہ ہماری زبان اردو یا پشتو سرائکی یا جو مختلف زبانیں ہیں زبانوں کے لحاظ سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ تو وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اسے سچا جانا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی آیت کی تفسیر ہے یثبت اللہ، یعنی یہی اس آیت کی تفسیر ہے، یعنی یثبت اللہ الذین آمنوا، یہ والی آیت جو ہے جو حدیث پڑھ رہا ہوں اس کی جو ہے وہ تفسیر ہے۔ فرمایا حضور نے پھر آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، یعنی قبر میں آواز آتی ہے کہ وہ بندہ سچا ہے، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنتی لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کے طرف دروازے کھول دو، بس اس کے طرف دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس تک جنت کی ہوا اور وہاں جنت کی خوشبو آتی ہے، تحت نظر قبر میں فراخی کر دی جاتی ہے۔ رہا کافر، حضور نے فرمایا اس کی موت کا ذکر فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر وہ اسے بٹھاتے ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ تو پھر اسے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ تب پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے یہ جھوٹا ہے، لہٰذا اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے آگ کی طرف دروازے کھول دو، یعنی جہنم کی طرف سے دروازے کھول دو۔ فرمایا پھر اس تک وہاں کی گرمی اور لو آتی ہے، یعنی فرمایا پھر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہاں اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر اندھے بہرے فرشتے مسلط ہو جاتے ہیں، جنت کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اور اگر ان سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ پھر اس سے اسے مارتے ہیں ایسی مار جس سے جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کی مخلوق سنتی ہے، جس سے وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے، یعنی تا حیات اسی طرح معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جب اسے دفنا دیا جاتا ہے، دفنایا بھی نہ جائے، اگر اسے درندہ کھا جائے یا اسے جلا دیا جائے یا وہ اس کو ڈوب کے مر جائے، پھر بھی اس سے سوال ہوگا، پھر بھی اس سے عذاب ہوگا۔ تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وہ یعنی سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی پہچان بھی وہ کر لیتا ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں پڑھا تھا کہ یہ ایمان ہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے سب کچھ پڑھا تھا۔ تو
پھر اس کی تفسیر میں اس حدیث کی تفسیر یہ ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان سے پکارنے والا کہتا ہے کہ آواز منادی ندا دیتا ہے کہ یہ سچا ہے، اس نے سچ کہا ہے، تو اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ، یعنی جنت کا بستر بھی لگایا جاتا ہے، جنت کا لباس بھی پہنایا جاتا ہے، جنت کی طرف دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی وہاں خوشبو آتی ہے، جنت کی وہاں نعمتیں بھی میسر ہوتی ہیں، یعنی جہاں عذاب دیا جاتا ہے وہاں جو ہے جنت کی خوشبو، جنت کی سہولتیں بھی میسر کی جاتی ہیں، قبر کو تحت نگاہ کشادہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کافر کی موت ہوتی ہے، کافر کو حالانکہ جلا دیا جاتا ہے، اس سے بھی سوال جواب ہوتے ہیں، اس کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور فرمایا کہ کافر کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، یعنی مومن کا نہیں فرمایا، حالانکہ مومن کا بھی لوٹ آتا ہے، لیکن یہ مومن کا ایمان ہے، کافر کا ایمان نہیں ہے، تو اس لیے واضح طور کہا گیا کہ مومن کی روح اس میں کافر کی روح اس میں لوٹائی جاتی ہے، فرشتے اس کے وہ بٹھا دیتے ہیں، پھر اس سے سوال کرتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے ہائے 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 لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، تب بھی وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں، پکارنے والا پکارتا ہے کہ اس کی آگ یعنی آگ کا دروازہ کھول دو، یعنی جہنم کا دروازہ کھول دو، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ جانتا، یعنی سب کچھ دنیا میں تھا پھر بھی اس نے نہیں جانا، یعنی یہ سوال جواب سب کچھ عربی میں ہوتے ہیں، بعد موت سب کی زبان جو ہے عربی ہو جائے گی، حالانکہ یہاں تک کہ جنت میں بھی عربی زبان ہوگی، یعنی سب لوگ چاہے وہ اجمی ہیں یا عربی ہیں، سب کی زبان عربی ہوگی، سریکی ہیں، اردو ہیں، پشتو ہیں، بلوچی ہیں، کشمیری ہے، جتنی بھی بولیاں ہیں سب کی بولیاں جو ہے جنت میں یا قبر میں عربی ہو جائے گی۔ اسی طرح کہ اس کی طرف آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، آگ کا لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے، آگ کا اثر اس پر ڈال دیا جاتا ہے، یعنی قبر اتنی فراخ کر دی جاتی ہے کہ یعنی اس کا دروازہ جہنم کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس کو واقعی حضور کی نبوت کی اطلاع نہ پہنچی ہو اس کے لیے صرف عقیدہ توحید کافی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک وہ مانتا ہو، ماننا ہی وہ کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر اندھے بہرے گونگے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اندھے بہرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعی وہ اندھے بہرے ہیں، مطلب یہ کہ ان کی آنکھوں میں ترس نہیں ہوگا، ان کی کانوں میں آواز نہ جاتی ہوگی اور وہ بول بھی نہ سکیں گے، یعنی اس طرح کے یعنی انگے بہرے گونگے نہیں ہوں گے، لیکن وہ ان کا عذاب جو ہے وہ نہ سن سکیں گے، نہ ان کو ترس آئے گا، اس لحاظ سے کہا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ ہتھوڑے کے لوہے ہوں گے، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، ان سے وہ اسے کو مار دی جائے گی کہ جن و انسان کے علاوہ باقی سب چیزیں اس کو سنیں گی۔ فرماتے ہیں کہ وہ ہتھوڑا ایسے ہوگا اگر پتھروں پر پہاڑوں پر بھی مار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اسی طرح جب انسان پر مارا جائے گا، کافر منافق پر مارا جائے گا تو وہ بھی ریزہ روزہ ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، پھر اسے جو ہے زندہ کیا جائے گا، پھر اسی طرح اس کی طرف یعنی اس کو ہتھوڑا مارا جائے گا، تا قیامت یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ویڈیو آج لمبی ہو گئی ہے، تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔ جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کرے سبسکرائب، جس کو اچھی لگی ہو وہی سبسکرائب کرے، لائک اور شیئر بھی وہی کرے، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔